أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قائل الصلاة والدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد. جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے پانچویں امام کو بچپن میں پہچان لیا تھا، یہ امام ہیں۔ پیغمبر نے سلام کہلایا تھا تو دیکھ کے بات کر کے چلا کے ساری نشانیاں علامتیں دیکھ کے سمجھ لیا انہوں نے۔ لیکن امام بچپنے میں بھی امام ہوتا ہے، لڑکپن میں بھی اس سے کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوتی جو شان امامت کے خلاف ہو۔ وہ اپنا بچپن بھی کھیل کود میں برباد نہیں کرتا، بچپن ہی سے اس کو اللہ علم و عصمت کی دولت سے مالا مال رکھتا ہے، لہذا اس کا کوئی کام خلاف علم اور خلاف مصلحت نہیں ہوگا، چاہے قد سن کچھ بھی ہو۔ یہ تقریباً ہمارے تمام ائمہ کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ بعض ائمہ ہوتے چھوٹے تھے، جیسے امام زمانہ، لیکن باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکل آئے، چچا کو ہٹایا، اس لیے کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے، وہ اہتمام کرتا ہے۔ تو قد کم تھا، سن بھی کم تھا، مگر لوگوں نے دیکھا کہ اپنے والد کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی، اور چونکہ یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا شروع سے، لہذا اہل بیت کے ائمہ کو پہچاننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے جانتے تھے کہ اسے چھوٹا ہو یا بڑا ہو امام ہے۔ اتنی جرأت سے چچا کو ہٹا کے خود انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی امام ہیں، اور وہ ہٹ بھی گئے، ورنہ اختلاف شدید وہیں پیدا ہوتا کہ نہیں آپ کیسے، آپ کون ہیں، میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں۔ لیکن امامت کا دبدبہ ایسا تھا، خدا کی دین ہے یہ، کہ اس دبدبے کی بنا پر وہ بھی ہٹ گئے، اور جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ امام نہیں ہیں۔ تو سن میں اور قد میں چھوٹا ہو مگر اس کے ہاں شان امامت ہوتی ہے۔ شان امامت اور جلوہ امامت محتاج تعارف نہیں ہے، مولا کائنات سے لے کے اور آخری امامت تک، آخری امام تک وہ جلوے، وہ عظمتیں، وہ کرامتیں ہر امام کیا نظر آتی ہیں۔ کچھ دنیا دار اور اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں جو اختلاف کر کے اپنا ایک الگ گروہ بنا لیتے ہیں، الگ جماعت بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقت ہے، وہ اپنی جگہ قائم اور دائم رہتی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اماموں کے سلسلے میں وہ نص پیش کیا، وہ صریحی الفاظ جو پہلے امام نے آنے والے امام کے لیے بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ امامت کے وہ کام، وہ تصویریں، وہ جھلکیاں دوسرے امام سے ملتی ہیں، وہی میں نے دکھانے کی کوشش کی جو کتابوں میں درج ہیں۔ ہر امام کے یہاں جو شان ملتی ہے، علم کی و عصمت کی شان، یہ دو چیز تو ضروری ہے۔ اس کے بعد رہنے سہنے کا انداز امام کا، وہ بھی دنیا سے مختلف ہوتا ہے۔ خود پیغمبر کا انداز اعلان نبوت سے پہلے بھی دنیا سے مختلف تھا۔ ان کی ایک پریکٹیکل لائف تھی، بچپنے سے لے کے 40 سال کی عمر تک۔ وہ پریکٹیکل لائف بڑی پاک اور پاکیزہ تھی، جس کی تعریف غیر بھی کر رہے تھے۔ اور جب قرآن نازل ہوا، یعنی یہ تھیوری کی شکل میں ہمارے سامنے جو کچھ آیا اللہ کی طرف سے،
لوگ آج بھی چاہیں اس تھیوری کو، اس پریکٹیکل کو، دونوں کو ملا کر دیکھ لیں۔ پیغمبر جیسے کہتے تھے، جیسے کرتے تھے 40 سال سے پہلے، 40 سال کے بعد جب قرآن آیا ہے تو قرآن سے اور ان کے اس کردار سے ذرہ برابر فرق کہیں نہیں آیا۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے، پھر پریکٹیکل کے لیے لے جایا جاتا ہے دنیا میں۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، تھیوری پہلے پڑھا لیتے ہیں، پھر لیب میں لے جاتے ہیں پریکٹیکل کرانے کے لیے۔ یہاں الگ ہے، یہاں پہلے پریکٹیکل ہے۔ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، پیغمبر کر کے دکھا رہے تھے۔ قرآن نازل ہو گیا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، مگر میں نے آپ کو تو کچھ اور کرتے دیکھا ہے۔ 40 برس تک تو کچھ اور تھے آپ، اب تو بالکل بدل گئے آپ۔ اب یہ بتا رہے ہیں، ہم کو اپدیش دے رہے ہیں، ارشاد راستہ دکھا رہے ہیں، ہدایت فرما رہے ہیں، تو آپ کا طریقہ تو بدل گیا۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے اس کا طریقہ نہ بچپن میں بدلتا ہے، نہ جوانی بدلتا ہے، نہ بڑھاپے میں بدلتا ہے۔ حالات بدل سکتے ہیں، اچھے اور خراب ہو سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ شان امامت کی جھلکیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر پبلک میں ایڈریس کرنے کا اور اسپیچ دینے کا اور سمجھانے کا اور ہدایت کرنے کا موقع ملا، وہ خطبے، وہ خطبات، وہ ارشادات، وہ تقریریں، وہ باتیں گواہی دیں گی۔ اور اگر موقع نہیں ملا تو مصلی عبادت گواہی دے گا۔ وہی شان جو دوسرے ائمہ کی مصلی عبادت پر نظر آتی ہے، وہی شان ہم تقریباً ہر امام کی دیکھتے ہیں۔ اگر قید خانے میں رہے تو وہاں بھی قید کی بندشوں نے اور سختیوں نے کردار کو، جوہر کو چھینا نہیں، جو کردار امامت ہے۔ صعوبتوں نے، مشکلوں نے، سختیوں نے قید خانے کی امام کے کردار کو نہیں چھینا۔ اگر وہ بہت خوشحالی میں رہے تب بھی شان امامت کے ساتھ رہے، کردار امامت کے ساتھ رہے۔ اور اگر ایسا وقت آ گیا کہ خوشحالی نہیں رہی، فاقہ ہوا یا مزدوری کی زندگی رہی، تو اس وقت بھی شان امامت ختم نہیں ہوئی۔ مسلح پر رہے، جب بھی قید خانے میں رہے، جب بھی پبلک میں رہے، جب بھی تنہا رہے، جب بھی ہر عالم میں ان کا علم ان کے ساتھ تھا اور ان کی عصمت ان کے ساتھ تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تنہائی کی زندگی کو لے کے انگلی اٹھا دے کہ صاحب تنہائی میں تو ایسے ہیں اور مجمع میں ایسے ہیں، پیسہ ان کے پاس تھا تو ایسے تھے، غریبی میں ایسے ہیں، جب جھک جھک کے سلام کرنے والے لوگ تھے جب ایسے تھے، اور کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے تو ایسے ہو گئے۔ یہ نہیں ہوا۔ جو امامت کی ایک شان ہوتی ہے، جو نمائندہ الہی کی ایک شان ہوتی ہے، اللہ نے جو بتایا بھیجا ہے اپنے یہاں سے، اس عظمت اور شان کو کوئی چیز چھین نہیں سکتی، نہ امیری نہ غریبی۔ امام کے کسی صحابی نے پوچھا، غالباً دوسرے امام یا کسی اور امام کا واقعہ، مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا مولا میں تو مرض کو دوست رکھتا ہوں، اسی کہ مرض میں اللہ بہت یاد آتا ہے، صحت سے زیادہ مرض میں خدا یاد آتا ہے۔ مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو انہوں نے کہا مولا میں تو بیماری کو دوست رکھتا ہوں، لیکن اللہ اس میں خوب یاد آتا ہے۔ میں تو غریبی کو دوست رکھتا ہوں، لیکن غریبی میں خدا بہت یاد آتا ہے۔ صحت میں یاد نہیں آتا، بیماری میں یاد آتا ہے، پیسہ ہونے کے بعد یاد نہیں آتا، غریبی ہو نہ ہو، بھوکا ہو، پریشانی میں۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنا تجربہ، اپنا طریقہ کار بتایا جو اس نے سیکھا تھا۔ تو امام نے کہا دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان فرق ہے، تم بیماری کو دوست رکھتے ہو لیکن اللہ اس میں زیادہ یاد آتا ہے، تم غریبی کو، فقیری کو دوست رکھتے ہو لیکن اللہ اس میں زیادہ یاد آتا ہے۔ میں ہر اس حالت کو دوست رکھتا ہوں جس میں میرا رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو زمانے کی آندھیاں اور گردشیں ان کے کردار کو بدل نہیں سکتی ہیں۔ ان سے جوہر امامت اور شان امامت اور کردار مخصوص امامت، مخصوص کردار امامت، اس کو وہ چیزیں، پریشانیاں چھین نہیں سکتی۔ لہذا میں نے ائمہ کو بتایا کہ خود فاقے کیے مگر انہوں نے غریبوں کا ساتھ دیا، تقسیم کار، تقسیم سامان اور غریبوں کی خبرگیری کا جو 2-3 واقعات میں نے آپ کو سنائے، وہ مختلف اماموں کے ہاں ایک طرح کے ملتے ہیں۔ اس کو سمیٹیں گے آپ تو کردار کی یکسانیت نظر آئے گی، اور یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر اولنا محمد ہے تو اوسطنا محمد ہے، پھر آخرنا محمد ہے، اور آخر میں نتیجہ نکلے گا کہ کلنا محمد ہے۔
محمدی کردار کہیں پہ دفن نہیں ہوتا، کہیں بھی مردہ نہیں ہوتا، چاہے کتنی آفتیں آ جائیں، کتنی مصیبتیں آ جائیں، کتنی پریشانی آ جائے، کتنے سکھ کی زندگی ہو جائے، کتنے دکھ کی زندگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ رویا انہو ان الکاظم کانا یدعو کثیراً۔ ظاہر ہے کہ ہر امام ہمارے بہت دعا کرتے تھے۔ کچھ اماموں کی دعاؤں کے مجموعے موجود ہیں ہم لوگوں کے پاس، کچھ کے نہیں ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں صحیفہ سجادیہ مثلا ہم پڑھتے ہیں، ایک مجموعہ موجود ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہر امام ایسی دعا کرتے تھے، سب کا مجموعہ الگ الگ ہوتا جمع تو صحیفہ سجادیہ کی طرح سے مکمل بہت ساری کتابیں میں ہوتی۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے جمع کیا ہے، سب نہ صحیح، لیکن کافی حد تک جتنے میں ہمارا کام چل جائے غیبت امام زمانہ تک، اتنی چیزیں موجود ہیں۔ بہت کثیر، بہت زیادہ دعائیں فرماتے تھے۔ فیقول، آپ کہتے تھے اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت، اور بھی اماموں کی دعا مل جائے گی۔ پالنے والے ہمیں راحت چاہیے، آرام چاہیے موت کے وقت۔ والعفو عند الحساب، جب حساب کتاب ہونے لگے تو معافی چاہیے، بخشش چاہیے۔ وہ سختی سے جو حساب ہوتا ہے، ایک ایک آنے ایک ایک پائی کا، بخشش اور عفو کا سہارا اگر مل جائے، معافی کا، تو وہ حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ امام فرماتے تھے والعفو عند الحساب، حساب کے وقت معاف کر دے۔ اور جب وہ خود اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، ان کا تو حساب بہت صاف اور کلیئر ہے، ان کے یہاں موت کے وقت سختیاں نہیں ہیں۔ وہ تو جو آپ نے روایتیں سنی مجلسوں میں اب تک اور سنتے رہتے ہیں کہ مولا علی آئیں گے، ظاہر ہے کہ چاہنے والے کے لیے راحت لے کے آئیں گے، محبت لے کے آئیں گے۔ تو وہ جو راحت لے کے آنے والے ہیں اور جو مشکلات کو آسان کرنے والے ہیں، وہی دعائیں سکھا رہے ہیں آپ کو، ہم کو، کہ دیکھو میرے چاہنے والے، تم اس طرح سے دعائیں کرنا، اس کا خیال رکھنا کہ جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے بچنا، اور بچنے کے بعد کہنا پالنے والے اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ جب حساب کتاب ہونے لگے قیامت میں تو خدایا ہم کو معاف کر دینا۔ ہر آدمی گناہ گار ہے، ہم لوگ گناہ گار ہی ہیں سب، وہ گناہ گار نہیں تھے۔ ہاں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ وہ تو معافی مانگ رہے ہیں اللہ کے ہاں اور توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ ہمارا توبہ استغفار گناہ کو بخشواتا ہے، ان کا توبہ استغفار درجات کو بلند کرتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ ہم تو توبہ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے گناہ معاف کر، وہاں گناہ ہی نہیں ہے، وہاں غلطیاں نہیں، خطائیں نہیں ہیں، پھر بھی ہم ان کو محراب عبادت میں پروردگار عالم کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو وہاں کیا مطلب ہے تمام ائمہ کے اور نبیوں کے یہاں؟ وہاں یہ ہے کہ ان کے یہاں خطا تو نہیں تھا، معاف کیا کرے گا وہ؟ اب یہ کمال بندگی بن جاتی ہے باتیں، معراج بندگی بن جاتی ہیں باتیں، اور اس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ فیقول، جیسے کہتے تھے کانا من دعائہ عظم الذنب من عبدک، دعا کرتے کرتے فرماتے تھے کہ پالنے والے تیرے بندے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ وہ خود گناہ گار نہ تھے، لیکن اللہ نے سلیقہ بندگی، وہ اگر بندگی کا سلیقہ نہ سکھاتے تو ہم کیا کرتے؟ کیسے معبود کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوتے؟ وہ فرماتے تھے کہ عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، پالنے والے تیرے بندے کا گناہ بہت بڑا ہے، تیرے بندے کا گناہ بہت بڑا ہے، اور تیری طرف سے معافی، درگزشت، عفو یہ بہتر ہے۔ یعنی ہم گناہ گار ہیں، ہم بندے، اور تو معاف کر دے تو یہ بڑی بات ہے، ہمارے لیے بہتری ہو جائے گی۔ یہ سکھایا سلیقہ بندگی، یعنی یہ بھی بتایا کہ اللہ کے بندوں مایوس نہ ہونا، پروردگار عالم کی رحمت بہت وسیع ہے۔ دوسرے اماموں نے فرمایا ہے، وہ اللہ کا خود قول ہے، من سبقت رحمتہ غضبہ، جس کی رحمت غضب سے بڑھی ہوئی ہے، غضب بھی ہے، غصہ بھی ہے، قہر بھی ہے، مگر رحمت بڑھی ہوئی ہے۔ تو ہمیں ہر آن چاہیے
کہ اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. کان یبکی من خشیت اللہ. اور امام موسی کاظم علیہ السلام خوف خدا سے روتے تھے. تمام ائمہ کے بارے میں آپ نے ہی پڑھا ہوگا. میں سنا اس لیے رہا ہوں الگ الگ کہ جس سلسلے کی کڑی ہیں کڑی کو کڑی سے ملا کے دیکھیں. یہ اگر سونے کی زنجیر ہیں تو سب یہاں سے وہاں تک سونا ہے, بیچ میں کوئی نقلی نہیں ہے. یہ اصلی سلسلہ امامت ہے. اگر دوسرے ائمہ روتے تھے یہ بھی روتے تھے. کیوں؟ کان یبکی من خشیت اللہ, خوف خدا سے روتے تھے. کتنا روتے تھے؟ حتیٰ تخضل لحیتہ بالدموع, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. یہ سیرت و کردار امام ائمہ میں موجود ہے. اسی کو دیکھ کے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. ہم معافی تو مانگتے ہیں, استغفار تو کرتے ہیں, لیکن کیا زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا ہے مجمع میں نہ صحیح, کبھی اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے کسی ایک دن, ہر روز نہ صحیح, ایسا ہمارے ساتھ ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو ہونا چاہیے. جس کے پاس گناہ نہیں تھا وہ عظمت پروردگار عالم کے سامنے اس قدر جھکا ہوا تھا, اس کا رونا گناہ کی بنا پر نہیں ہے, محبت کی بنا پر ہے. جیسے بڑے کسی محبت کرنے والے سے کوئی ملے تو آنکھیں چھلک جاتی ہیں. اپنائیت کسی سے محسوس ہو اور آپ دکھی ہوں, اس سے ملیں, اس کو اپنا سمجھ کے آپ کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں. عبادات میں گریا, رونا, خوف خدا سے رونا, یہ محبت خدا کی دلیل ہے. وکان یبکی من خشیت اللہ, خوف خدا سے روتے تھے. حتیٰ تخضل لحیتہ بالدموع, اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. اگر ہماری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم امام کے پیروکار ہیں, ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, دعویٰ بھی کرتے, چلتے بھی ہیں, ایسا نہیں کہ چلتے نہیں ہیں. ہم کمزور ہیں, پورا نہیں چل پاتے, ایک الگ مسئلہ ہے. تو ہمیں مضبوط بنا دے کہ ہم چلیں, وہ ہمیں توانائی عطا کرے پروردگار عالم کہ ہم ان کے راستے پر نقش قدم پر چلتے رہیں. اور کبھی ایسا بھی موقع آئے کہ نماز شب میں تنہائی میں اتنے آنسو آ جائیں کہ امام کی ایک سیرت پر عمل ہو جائے. وکان اوصل الناس لأہلہ ورحمہ, اور اپنے اہل و عیال اور اپنے رشتہ داروں کی بڑی خبرگیری کرنے والے تھے. یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے. غیر دیکھے جاتے, اپنے چھوڑے جاتے ہیں. ذرا سی بات پر انہوں نے ہمیں ایسے کہہ دیا تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا, انہوں نے یوں کہہ دیا تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا, وہ ہمارے نہیں ہیں تو ہم ان کے یہاں نہیں گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کے آپس میں بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے. رشتہ داریاں ہلکی سی معمولی سی بات پر ٹوٹ جاتی ہیں. خاص کر وہ رشتہ داریاں جو رحم سے متعلق ہیں, خونی رشتہ جہاں ہے, ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. امام کے لیے ملتا ہے کانا اوصل الناس لأہلہ ورحمہ, امام اپنے اہل و عیال کی, بال بچوں کی اور رشتہ داروں کی بڑی خبرگیری کرنے, سب سے زیادہ خبرگیری کرنے والے تھے. وکانا یتفقد فقراء المدینہ فی اللیل, پھر دیکھیے وہی مرحلہ آ گیا. اور فقراء مدینہ کو رات میں ڈھونڈتے تھے کہ مدینے کے فقراء کہاں ہیں, کس جگہ ہیں. اکثر ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, مولوی صاحب فطرہ پہنچا دیجیے گا. کس کو دینا ہے؟ فقراء کو دینا ہے. وہ فقراء ملتے ہی نہیں, اس لیے کہ ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں, تلاش ہی نہیں کیا. اگر ان کو ڈھونڈیں ہم تو فقراء مل جائیں گے اور غیرت دار ملیں گے. غیرت دار اپنی شکل فقراء جیسی بناتے نہیں ہیں, وہ دکھاوا نہیں کرتے ہیں, مگر ہوتے ہیں. تو اگر ہم ڈھونڈیں اور تلاش کریں تو وہ افراد مل جائیں گے جو فقراء ہیں, لیکن ہم ڈھونڈتے ہی نہیں. وہ لا کے مولوی کے سر ڈال دیتے ہیں کہ فطرے کی رقم دے دیجیے گا, اس لیے کہ بڑا چھوٹی سی رقم لگتی ہے. چھوٹی سی رقم اس لیے تھی کہ اس کو لے کے ہم ڈھونڈیں اور فقیر کا گھر مل جائے, پھر بڑی رقم پہنچانے کا موقع مل جائے.
یہاں نہ بڑی رقم نکالتے ہیں، نہ پہنچاتے ہیں، نہ ڈھونڈتے ہیں۔ امام کا طریقہ کار کیا تھا؟ کانا تفقدوا فقراء المدینہ فی اللیل، رات کو ڈھونڈتے تھے فقراء مدینہ کو کہ کہاں فقراء ہیں۔ فقراء کا مطلب ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ بھیک مانگنے والے لوگ، یہ فقراء نہیں ہیں، اس کو فقیر نہیں کہتے، یہ تو حالت ان کی اور زیادہ اس سے غیر ہے جو مانگتے پھرتے ہیں۔ فقراء کی تعریف میں ہمارے یہاں آتا ہے جس کے پاس محنت تو کر رہا ہے، وہ کام تو کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، لیکن سال بھر کا خرچہ اس کے چلانے کے لیے ذریعہ نہیں ہے یا ہے نہیں اس کے پاس، وہ فقراء ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، بڑی تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، مگر پورا نہیں پڑتا، وہ فقراء ہیں۔ تو ایسے افراد کو ڈھونڈنا امام کا کام تھا، اور ان کے چاہنے والے ہونے کی بنا پر ہماری بھی سیرت ہونا چاہیے کہ ہم ڈھونڈیں کہ ایسے افراد کہاں رہتے ہیں۔ تو فقراء مدینہ کو ڈھونڈنے کے بعد کیا ہوتا تھا؟ فَيَحْمِلُ إِلَيْهِمْ زنبیل، تو بڑے بڑی بوریاں، زنبیل، برتن آپ لے کے چلتے تھے۔ میں نے پہلے سنایا گلے میں تھیلا، پیٹھ پہ بوریاں، روٹیاں لے کے دوسرے ائمہ چلتے تھے۔ روایتوں سے میں نے آپ کے سامنے سیرت کی وہ روشنی پیش کی کہ کیا کیا لے کے جاتے تھے۔ اب یہاں سنیے کیا لے کے جاتے تھے۔ فَيَحْمِلُ إِلَيْهِمْ الزَّنبِيل، بڑے بڑے برتن یا بڑے تھیلے یا بڑا ظرف امام لے کے چلتے تھے۔ فِيهِ الْعَيْن وَالْوَرَقْ وَالْأَدِقَّةُ وَالتُّمُورُ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو لے کے چلتے تھے، اس روایت میں ملتا ہے کہ اس میں درہم و دینار ہوتے تھے، چھوٹے سکے بڑے سکے۔ درہم چھوٹا سکہ ہوتا تھا، دینار بڑا سکہ ہوتا تھا۔ دینار وہ سونے کا کوئن 10 گرام والا سمجھیے، وہ بھی ہوتا تھا اس میں، اور اس کا خردہ بھی ہوتا تھا۔ درہم یا اس کے اندر ہوتا تھا العین والورق والادقہ، اور آٹا ہوتا تھا، وہ تمور اور خرما ہوتا تھا ان کے پاس۔ فیوصل الیہم ذالک، لے کے ان کے پاس جاتے تھے۔ یہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں، لحاف بٹواتے ہیں، کمبل بٹواتے ہیں، کپڑے بٹواتے ہیں، کووڈ میں کھانے بٹے ہیں، بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن ہمارا سارا زور اس پر ہوتا ہے یہ کہ لوگ دیکھیں کہ کون بانٹ رہا ہے، تاکہ شہر میں ہمارے نام کا ڈھنڈورا پٹ جائے اور ہم سخی مشہور ہو جائیں، ہم امیر مشہور ہو جائیں، ہم نیک کرنے والے ناکام کرنے والے مشہور ہو جائیں۔ دیکھیے چھپا کے آپ کیجئے گا تو شہرت کا دینے والا خدا ہے۔ اصل کیا ہے؟ نیکیاں چھپا کے کرنے کا حکم ہے۔ میں نے جو واقعات و کردار کی یکسانیت ائمہ کی پیش کی ہے، اس میں ہی دکھایا ہے اور ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ وہ لے تو جا رہے ہیں دینے کے لیے، مگر دیکھنے والا نہیں پہچان پا رہا کہ کون لا رہا ہے ہمارے پاس۔ اس میں درہم و دینار رکھ کے اور آٹا رکھ کے اور خرما رکھ کے، ظاہر وہاں اس وقت کھانے کا ہی ذریعہ جلدی کا تھا، لوگ پسند بھی فرماتے تھے، پسند بھی کرتے ہیں آج بھی وہاں جو تقسیم ہوتا ہے کبھی کبھی تو یہ سب بھی ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر اکثر لوگ یہ نیک کام کرتے ہیں حاجیوں کی ضیافت کے لیے، تو روٹیاں بھی تقسیم کرتے ہیں، کھجوروں بھی تقسیم کرتے ہیں بہت زیادہ، اور پھر جب تقسیم کرتے ہیں وہ تو جتنے مستطیع لوگ ہیں، حج میں تو مستطیع جاتا ہے، وہ سب ٹوٹ پڑتے ہیں اس کو لینے کے لیے، خیر تبرک سمجھ کے لیتے ہوں گے، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ وہ ہٹ جاتا ہے وہاں سے۔ ایک مرتبہ میں کعبے میں تھا تو ایک بینٹ اللہ کے روکا اس میں کھجوریں بانٹنا شروع کیا اس نے، تو سبھی لوگ پڑے لینے کے لیے، وہ نکال کے مٹھیوں میں دے رہا تھا، کھول کے ڈبہ۔ آخر میں اتنا ہجوم ہوا کہ اس نے چھوڑ دیا، لے جاؤ۔ پہلے تو حرام کرتا رہا کہ بھائی حرام ہے تم نہ لو، یعنی میں جتنا دے رہا ہوں وہی لو، دوسروں کے بھی حق ہے، اس طرح کہتا ہوگا وہ، یہ مطلب اس کا ہوگا۔ آخر میں عاجز آ کے چھوڑ دیا اس نے، تو لوگوں نے ایک ڈبہ اٹھا لیا کھجور کا اور ڈبہ لے کے چل دیا، کچھ نے 2 اٹھا لیا اور کچھ نے 3 اٹھا لیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں 2 کلو سے کم تو کھجور رہی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ 3 ڈبہ آپ نے لیے تو 6 کلو ہو گیا، اب لے کے چل دیے۔ ہم تو وہی مٹھی بھر لیے چلے آ رہے تھے، پھر ہم نے راستے میں دیکھا کہ لوگ چلے جا رہے ہیں تو پیدل چلنے کا راستہ بہت ہے، تو وہ ہو گیا بوجھ، تو کسی نے 1 ڈبہ رکھا، 2 ڈبہ لے کے چلا، کوئی 2 ڈبہ رکھ کے چلا گیا، 1 ڈبہ لے کے چلا گیا، چھوڑ کے لوگ چلے جانے لگے۔ وہاں سے لیا تھا تو اب چھوڑ کے جانے لگے وہ لوگ، اس لیے وہ ہو گیا بوجھ، لینے کو لے لیا تھا، لاد لیا تھا انہوں نے۔ یہ طریقہ تقسیم کرنے کا چاہے تبرکن ہو جیسے بھی ہو،
وہ آج بھی ہے. تو اب یہ وہ ہیں جو مستحقین نہیں لیتے ہیں, یہ مستحق سمجھ کے نہیں دیتے, حاجیوں کی ضیافت کرتے ہیں وہ, اور سوچتے ہیں ان کو کھلانا ثواب ہے اور لوگ لے لیتے ہیں. مگر ائمہ جو جاتے تھے وہ ان کے پاس, ان لوگوں کے پاس جاتے تھے فقراء مدینہ تھے, جن کے پاس کھانے کا نہیں تھا, جن کے پاس ایسے سامان نہیں تھے, کم سے کم وہ بھوکا نہ سوئے. حکومت تو تھی نہیں ان کے ہاتھ میں. جب مولا علی کے ہاتھ میں حکومت تھی تو ان کا اعلان تھا کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا ہو تو بتائے. تو کوئی بھوکا ان کی حکومت میں نہیں نکلا, 4 سال کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں نکلا. لیکن دوسرا ائمہ کی حکومت نہیں تھی تو کرتے یہی تھے کہ جہاں تک پہنچا سکتے تھے وہ اپنے ہاتھ سے پہنچاتے تھے. وَيُصْلَحُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَلَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ هُوَ, اور وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ہم کو کون دے گیا. یہ درود پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان کرام, یہ طریقہ میں نے آپ کے سامنے روایت کی روشنی میں کئی اماموں کا پیش کیا, اور یہی بہترین طریقہ ہے, یہی اچھا طریقہ ہے. تو دینے والا دے جائے اور اپنی شکل نہ دکھائے, اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے. تو اس کردار کی ہلکیاں ہر ایک جگہ ملتی, ہر امام کیا ملتی, اور وہ دعاؤں کی وہ باتیں اور وہ طریقہ قید خانے میں بھی ہوتا تھا اور ایسے بھی. الحسن ابن محمد ابن یحییٰ علوی حدثنی جدی, وہ کہتے ہیں میرے دادا نے مجھ سے بیان فرمایا, کانا موسیٰ بن جعفر یدعى عبد الصالح من عبادہ و اجتہادہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی شدت عبادت کی بنا پر اور سخت محنت کی بنا پر عبد صالح کہے جاتے تھے. روا اصحابنا انہ دخل مسجد رسول اللہ سجدہ سجدتاً فی اول اللیل, ہمارے اصحاب نے روایت کی ہے کہ امام مسجد پیغمبر میں داخل ہوئے, ابھی قید میں نہیں تھے, تب کی بات سنا رہا ہوں, پھر قید والی بھی سناؤں گا. مسجد پیغمبر میں داخل ہوئے, وہ سجدہ سجدتاً, امام نے ایک سجدہ کیا فی اول اللیل, رات کے ابتدائی حصے میں. وہ سمعہ ہوا یقول فی سجودہ ہی اللہ اللہ, اور راوی نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے سجدے میں, کیا کہہ رہے تھے, عظم الذم عندی فلیحسن العفو عندک, پالنے والے گناہ بڑے ہیں, بندے کے گناہ بڑے ہیں اور تیری طرف سے بخشش بہت اچھی بات ہے. یا اہل التقویٰ والمغفرہ, اے اہل تقویٰ, اے اہل مغفرہ. تقویٰ کہتے ہیں خوف کو, ڈر کو. وہ کہ جو مستحق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے, تجھ سے خوف کھایا جائے. اے اہل تقویٰ, تو ہی وہ ہے جس سے خوف کھانا بہتر ہے, اور تو ہی وہ ہے جو مغفرت کرنے والا ہے. امام سجدے میں یہ فرماتے تھے, مدینے میں ابھی قید خانے میں نہیں تھے. فجعل یردہ حتی اصبحا, اور اتنا دہراتے تھے ان کلمات کو, اتنا دہراتے تھے, اتنا دہرا اول لیل سے, رات کے دہائی حصے سے اتنا دور. فجعل یرددھا, امام اس کو دہراتے تھے حتی اصبحا, یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی. اسی ایک کلمے کو اتنا دہرانا کہ صبح ہو جائے. وکانا سخیًا کریماً, امام سخی بھی تھے اور کریم بھی تھے. کانا یبلغہ عن الرجل انہ یؤذی ہے, ان کے پاس خبر پہنچی کہ کوئی شخص انہیں اذیت دیتا ہے. اذیت دینے والے کو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کون ہے وہ, ڈنڈا لے کے ڈھونڈتے ہیں, وہ کون صاحب ہے جو ایسا کہے گا مجھے, ہم ہو یا آپ کوئی بھی ہو. ہم جیسے کمزور انسان اگر کوئی کچھ لفظ کہہ گیا, کچھ بول گیا, ایک اذیت دیتا ہے, اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ مل جائے تو پھر بتائیں اس کو ہم. کانا یبلغہ, آپ کے پاس خبر پہنچی کہ فلاں شخص آپ کو اذیت دیتا ہے. وَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِسُرَّةٍ فِيهَا أَلْفُ دینار, تو آپ نے ایک تھیلی بھیجی جس میں 1000 دینار تھے. جوڑیے کی قیمت کتنی ہوئی, درود پڑھے محمد والے محمد پر. 1000 درہم نہیں, درہم نہیں, دینار. دینار وہ 10 گرام والا سونے کا کوئن ہوتا ہے. جوڑ لیجیے ابھی بیٹھے بیٹھے نکل آئے گا. درود پڑھے محمد والے محمد, نکالیے جوڑی. خالی سنتے نہ جائیے, دل میں اتارتے جائیے. اذیت پہنچانے والے, اب کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس کو پیسہ دیا, یہ خریدنا مقصود نہیں ہے. ممکن ہے وہ پریشان رہا ہو, رشوت معاذ اللہ اعوذ باللہ خاکم بدہن نہیں کہ اس کا منہ بند کر دیا جائے. ممکن ہے پریشان رہا ہو, جگہ جگہ گیا ہو, اس کی پریشانی رہی ہو. تو امام تو دل کے بھید کو جانتے ہیں نا, امام تو دل کے حالات کو جانتے ہیں. یہ پریشان حال ہے, کیا ہے, کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے.
لہذا امام اس کے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ اب آئیے آپ کو میں قید خانے کے بھی ذرا سنا دوں۔ صوبانی بیان کرتے ہیں کہ 10 سال میں نے دیکھا، کل یومن سجدۃ بعد ابیاض الشمس الی وقت زوال۔ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سورج نکل آتا تھا اس وقت سے لے کے زوال تک امام سجدے میں ہوتے تھے۔ قال فکان ہارون ربما صعد سطحا یشرف منہ علی الحبس الذی حبس فیہ ابو الحسن۔ ہارون کبھی کبھی اوپر سے چھت پر سے دیکھتا تھا اس جگہ کو، اس قید خانے کو جس میں امام تھے، جہاں امام قید تھے، تو کبھی کبھی چھت پہ چڑھ کے اس جگہ کو دیکھتا دور سے۔ وہ کان یری ابو الحسن ساجدا۔ ہارون کیا دیکھتا تھا؟ دیکھتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سجدے میں ہیں۔ وہ میں نے واقعہ جو سنایا ہے وہ قید سے پہلے کا ہے، یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں یہ قید کا ہے، قید خانے کا واقعہ ہے۔ ہارون چڑھ کے اوپر سے دیکھتا تھا چھت سے اس قید خانے کو جس میں امام قید تھے۔ فقال للربی، تو اس کو دور سے کپڑا دکھائی دیتا تھا، وہاں چھت پہ چڑھ کے نیچے دیکھتا تھا وہ تو لگتا تھا کہ کپڑا رکھا ہوا ہے وہاں۔ قال للربی، ربی سے پوچھا ہارون نے کہ ما ذاک الثوب الذی اراہ کل یوم فی ذلک الموضع، یہ کیسا کپڑا وہاں پڑا ہوا ہے بھائی؟ ہر روز میں دیکھتا ہوں کپڑا وہاں رکھا ہوا ہے، ہٹاؤ اس کو وہاں سے، کیسا کپڑا ہے وہ؟ اکثر چڑھ کے دیکھتا تھا، دیکھتا ایک کپڑا ہے جو وہاں قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اللہ۔ قال یا امیر المومنین، تو ربی نے کہا اے امیر المومنین، ہم لوگ نہیں کہیں گے ان کو امیر المومنین، ہم لوگ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا ما ذاک بثوب، ارے یہ کپڑا نہیں ہے، یہ کپڑا نہیں ہے، جو پڑا ہوا تم کو دور سے نظر آ رہا ہے یہ کپڑا نہیں ہے۔ انما ہوا موسیٰ بن جعفر، یہ موسیٰ بن جعفر ہیں، اس کو تو کپڑا سمجھ رہا ہے کہ قید خانے میں کپڑا رکھا ہوا ہے، یہ کپڑا نہیں ہے، یہ موسیٰ بن جعفر ہیں جو قید خانے میں سجدے میں جاتے ہیں تو پھر جب دوسرے نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھاتے ہیں سر، اور سجدے میں وہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ اس دعاؤں کو سن کے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کردار امام میں کہ چاہے آسانیاں رہی ہوں، چاہے سختیاں رہی ہوں، چاہے بیماری رہی ہو، چاہے صحت رہی ہو، چاہے قید سے آزاد رہے ہوں، چاہے قید میں رہے ہوں، جس حالت میں بھی رہے ہوں، نہ علم امامت میں کہیں سے کوئی کمی نظر آتی ہے، نہ عصمت امامت میں کمی نظر آتی ہے، نہ شان امامت میں کمی نظر آتی ہے۔ اس کو دیکھ کے آدمی پہچانتا ہے کہ امام وقت یہ ہیں، امام زمان یہ ہیں، اپنے وقت کے امام یہ ہیں، ورنہ دعوے دار تو دنیا میں بہت پیدا ہوئے۔ ہم کو آپ کو سب کو سچے راستے پر چل کے، سچوں کی پیروی کر کے اس جگہ پہنچنا ہے جہاں ہمیں لے جانا چاہتے تھے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔